اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نماز تراویح، کیا جس طرح مرد حضرات مساجد میں جا کر نماز تراویح ادا کرتے ہیں، کیا عورتوں کے لیے بھی نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ اور گھر میں نماز تراویح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نماز تراویح 8 رکعتیں پڑھیں یا 20 رکعتیں پڑھیں؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں 20 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ اور اگر کوئی انسان وطر پڑھ لے، یعنی عشاء کی نماز پوری پڑھ لی، وطر بھی پڑھ لی، اب اس کے بعد کیا وہ نماز تراویح ادا کر سکتا ہے؟ تو نماز تراویح رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ یہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، اس کے بعد نماز تراویح جو ہے وہ پڑھنی پڑتی ہے۔ تو نماز تراویح کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے چلا آ رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں تراویح کی جماعت کرائی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے تراویح کی جماعت ترک فرما دی کہ کہیں امت پر تراویح فرض نہ کر دی جائے۔ تو نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے جو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے لیے پڑھنا لازم ہے، اور اس کو بلا عذر چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسے ہی کسی نے بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اور نماز تراویح چھوڑ دی، تو ایسا انسان نہیں کر سکتے، پھر وہ انسان گناہ گار ہوں گے۔ نماز پڑھنی چاہیے نماز تراویح کو۔ تو کیا نماز تراویح کی جماعت کرنا واجب ہے؟ تو نماز تراویح کی جماعت واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یعنی اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب نے برا کیا، سب برائی کا مرتکب ہوئے، لیکن اگر چند افراد نے جماعت پڑھ لی تو جو تنہا جس نے نماز پڑھی تھی وہ جماعت کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا، بہرحال نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ تو جو گھر میں نماز تراویح ہے، کیا یہ نماز تراویح گھر میں ادا ہو جاتی ہے؟ تو نماز تراویح گھر میں ادا ہو جائے گی، لیکن اگر مرد حضرات گھر میں ادا کریں تو جو جماعت کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، بلکہ تنہا نماز پڑھیں گے تو جماعت کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور خواتین جو ہے وہ گھر میں نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں، بالکل وہ نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں، ان کی نماز تراویح گھر میں ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ نماز تراویح کی جماعت گھر میں کروا سکتے ہیں، بالکل کروا سکتے ہیں جماعت گھر میں بھی، لیکن جو مسجد میں ایک ثواب ہے اس سے پھر انسان محروم رہ جاتا ہے مسجد میں لیکن اگر عورتیں کیونکہ بڑے شہروں میں یا باہر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے علیحدہ سے پردے کا اہتمام موجود ہوتا ہے، وہاں پر خواتین جا سکتی ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اپنے محرم کے ساتھ، تو بالکل جائیں اور نماز تراویح ادا کریں۔ جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے مسجد میں ادا کرنے کا، تو وہاں پر آپ مسجد میں امام صاحب کے پیچھے نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ اگر علیحدہ سے عورتوں کے لیے ہال بنے ہوں یا مسجد میں جگہ بنی ہو تو ایسے عورتیں پھر نماز تراویح جماعت کے ساتھ جا کر بھی ادا کر سکتی ہیں، انہیں پورا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر دیہات وغیرہ میں ہے کہ جہاں پر ایسا انتظام موجود نہیں ہے خواتین کا، تو خواتین پھر گھر میں نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ تو اب ایک اور سوال آ جاتا ہے، کیا بیٹھ کر نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں، بیٹھ کر نماز تراویح بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، بلکہ بعض فقہاء کے نزدیک تو بلا عذر نماز تراویح بیٹھ کر پڑھنے سے تراویح ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور رات کو قیام کرنے کا حکم دیا۔ تو قیام اس میں یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر قیام کر کے نماز پڑھیں، اگر آپ قیام نہیں کر رہے تو پھر اس جو اصل مقصد ہے اس کا وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو بیٹھ کر بلا عذر یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی جو بندے فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جیسے کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، بزرگ خواتین ہیں یا بزرگ حضرات ہیں جو پہلے بھی باقی نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو پھر وہ اسی طرح پھر بیٹھ کر نماز تراویح ادا کریں گے، لیکن یہ سوچ کر اچھا یہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، چلے میں کیا کروں بیٹھ کے پڑھ لوں، تو ایسا نہیں ہے۔
نماز تراویح بیٹھ کر نہ پڑھیں بلکہ کھڑے ہو کر نماز تراویح۔ تو نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ لوگ اس میں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد، آپ نے عشاء کے فرض پڑھ لیے، اس کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ اور عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد نماز ہوگی۔ اور عام طور پر جو تراویح ہے وہ وتر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جو جماعت کرواتے ہیں لوگ، یا گھروں میں جو خواتین ادا کرتی ہیں نماز تراویح، تو وہ وتر سے پہلے پڑھ لیتے ہیں نماز تراویح، اس کے بعد وتر پڑھتے ہیں۔ تو لیکن اگر کسی نے وتر پہلے پڑھ لی ہے، یعنی کوئی نماز گھر میں ادا کر رہے تھے یا مسجد میں ادا کر رہے تھے جہاں بھی، تو یا صرف ارادہ بھی نماز تراویح کسی نے نہیں ادا کرنی تھی کہ ہم بعد میں ادا کریں گے، لیکن وتر پڑھ لیے تو اب اس کے بعد ٹائم بھی ہے اور دل کر رہا ہے نماز تراویح ادا کرنے کا، تو بالکل نماز تراویح ہو جائے گی۔ وتر پڑھنے کے بعد بھی نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز تراویح کی جو اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ نماز تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم 8 نماز تراویح ادا کریں، ہم 10 پڑھیں، ہم 20 پڑھیں، ہم اتنی پڑھیں، تو ایسا نہیں ہے۔ نماز تراویح کی جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلفائے راشدین میں سے اپنے اوپر ان کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لو، میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو، اس کی اطاعت کرو، اس کو پکڑو۔ تو یہ جو 20 رکعت سنت تراویح ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح کی جو جماعت کا اہتمام کروایا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں آیا، تو وہاں پر لوگ مختلف انداز میں نماز تراویح ادا کر رہے تھے، کوئی اپنی پڑھ رہا تھا اور کسی نے مل جل کر جماعت قائم کی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں ان سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاری قرآن حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر فرما کر تمام لوگوں کو ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ پھر ایک رات میں حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد آنے کے لیے میں نکلا، تو مسجد پہنچنے پر دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی امام کے ساتھ نماز میں مشغول ہیں۔ تو جب یہ منظر دیکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ نیا طریقہ ہے اور یہ کتنا ہی اچھا طریقہ ہے۔ تو تراویح کی جماعت جو ہے یہ اچھا فعل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹائم پھر کیا کیا، حضرت سیدنا ابی بن کعب نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، یہ پہلے چیز تو یہ نہیں تھی۔ تو فاروق اعظم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یعنی مجھے معلوم ہے کہ تراویح جماعت پہلے نہیں تھی، لیکن یہ ایک اچھا فعل ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، 20 رکعت، تو اس کو پھر فالو کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 8 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعت نماز تراویح ادا کی۔ اب وہ 8 رکعت کی نماز تراویح وہ پڑھتے ہیں اور پھر پورا مہینہ پڑھتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو پھر آپ پورا مہینہ پڑھ لیں۔ نبی پاک نے تو 3 دن ادا فرمائی تھی نماز تراویح، تو پھر کیا آپ بھی 3 دن نماز تراویح ادا کریں گے؟ یعنی ایک چیز ادھر سے لینا ایک ادھر سے لینا، یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو نماز تراویح 20 رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس چیز کی بنیاد رکھی اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلتی رہے گی، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو پکڑے رکھو اور ان پر عمل کرو۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی نماز تراویح کی اہمیت ہے، منقول ہے کہ اللہ پاک کی عرش کے گرد خطیرۃ القدس نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر عرش میں، جو کہ ایک نور کی ہے، اس میں اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی وہ غافل نہیں ہوتے، لیکن جب وہ رمضان المبارک کی راتیں آتی ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں
اے اللہ ہمیں زمین پر اترنے کی اجازت عطا فرما۔ وہ زمین پر آنے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ نماز تراویح میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں چھوئے یا وہ اس کو مس کریں تو وہ ایسا سعادت مند ہو جائے گا کہ اس کے بعد کوئی بدبخت نہ ہوگا۔ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو ارشاد فرمایا ہم اس فضل و اجر کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ رمضان میں لوگوں کو نماز تراویح کے لیے جمع فرمایا۔ تو تراویح کی پابندی کی برکت سے انسان کے سارے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں نماز تراویح یا دیگر عبادات وغیرہ کے لیے قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے تو اس کے گزشتہ گناہ انسان کے بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز تراویح کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے صاحبزادے جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ اس وقت نماز تراویح ادا کر رہے تھے، تو انہیں جب اطلاع دی گئی آپ تشریف لائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ ابھی 8 رکعت تراویح باقی ہیں، پھر آپ نماز میں مصروف ہو گئے۔ یعنی اتنی زیادہ انہیں پتہ تھا کہ نماز تراویح کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو بزرگان دین نے ان پر ہمیشہ اس پر ہمیشگی فرمائی، ہمیشہ اس کو پڑھتے رہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔